السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات حال ہی میں ہوئے اور امریکہ کی پالیٹکس اور اس کے اندر چینجز کا افیکٹ پوری دنیا پہ پڑتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے خطے کی اور خاص کر پاکستان کی تو ہمیں کمپیریٹیولی ذرا زیادہ الائن ہونا پڑتا ہے امریکن پالیٹکس کے ساتھ میں، اور اس خطے پہ اثر باقی خطوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ پڑتا ہے امریکن الیکشنز کا۔ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ، ان کا دور کا آغاز ہوا 2016 میں جب وہ 45th امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور پھر اب ریسنٹلی جو بائیڈن نے ان کو شکست دی الیکشنز میں، اور اب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ 46th پریزیڈنٹ کے طور پہ امریکہ کے اندر اپنا ایک دور کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کا دور ایک کنونشنل یا کلاسیکل پریزیڈنسی نہیں تھی۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں بہت کچھ ڈیفرنٹ ہوا اور ایک آرتھوڈاکس پریزیڈنٹ نہیں کہلائے۔ ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا، میڈیا کو ہیڈ آن لیا، اور کافی ساری چیزوں میں کرٹکس ان کو اس طرح بھی کہتے رہے کہ ہی واز ناٹ دا پریزیڈنٹ دیٹ واز ایکسپیکٹڈ ان امریکہ بٹ اے کیجول ون، لیکن بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بہت ڈفرینٹ اپروچ بھی لی، جہاں پہ ہم نے افغانستان کو دیکھا، ہم نے ایران کے ساتھ ان کی ڈیلنگ دیکھی، اور کچھ جگہوں پہ پروڈکٹیو، کچھ جگہوں پہ نان پروڈکٹیو، اور پھر ہم اب دیکھ رہے ہیں 46th پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو اب باغ دور سنبھالنے لگے، انہوں نے وہ جو بائیڈن ہیں کون اور ان کا کیا افیکٹ ہوگا پاکستان پر، اس خطے کی پالیٹکس کے اوپر۔ تو ہم نے سوچا اس پہ پورا ایک پروگرام کریں اور آپ کو ڈیٹیل ان ڈیپتھ بتائیں وہ چیزیں جو باقی جگہوں پہ میڈیا پہ شیئر نہیں کی جا رہی یا باقی لوگ اس کے پر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے شاید۔ ہمیں آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سیف جمشید، اور آپ ہی از اے ینگ مین، ریسرچر، اینالسٹ، اور کافی زبردست ان کے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس، اینڈ جیسے ہم کہتے ہیں از ینگ بلڈ، تو ہی ہیز اے ویری ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ود تھنگس۔ تھینک یو سیف، آپ نے ٹائم نکالا، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اور جب ہم بات کریں امریکن پالیٹکس کی، انٹرنیشنل افیئرس کی، اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ، اس ریجن پہ، ہم نے یہ سوچا کہ ہم وی شوڈ گیٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ، سم ون ہو ہیز بین انوالوڈ ان آل دس، جنہوں نے خود امریکہ کے اندر ایز اے ایمبیسڈر سرو کیا ہو، جنہوں نے ہائیسٹ پلیٹ فارمز پہ کام کیا پاکستان کے لیے اور بڑے زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو۔ تو بڑا ہم نے سوچا اس بارے میں، اور پھر ہمیں ایک پرسنالٹی اس طرح کی ملی، اور پھر ہم نے سوچا ہم ان کو کیوں نہ مدعو کریں اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان سے بات کر کے کہ امریکن پریزیڈنسی ہوتی کیا ہے، کیا افیکٹ آیا، اور اب پاکستان پہ کیا ہوگا اس کا۔ تو the guest who's with us, we are honored she has taken out time. انہوں نے اب she does not go to different programs، اب وہ کافی اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھ رہی ہے میڈیا سے، لیکن ہمارے ساتھ ان کا محبت پیار الگ ہے، اس لیے ہماری ریکویسٹ پہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ نے بہت ہائیسٹ لیولز پہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سرو کیا اور بڑے باخوبی طریقے سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے مفاد کا دفاع کیا۔ یو ہیو بین ان ڈفرینٹ کیبنٹس، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی رہی ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹس کے اندر، آپ نے منسٹریز کو ہیڈ کیا ہے پالیٹکس کے اندر، مطلب شی ہیز بین ون آف دا few women in Pakistan who have served at best levels and have been in power, which is very uncommon in Pakistan for women. ہمیں جوائن کر رہی ہیں آج میم محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ۔ تھینک یو میم فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، آپ نے ہمارے لیے نکالا ٹائم۔ Pleasure to be here. اینڈ سب سے پہلے تو میم تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہاؤ آر یو، آپ کی طبیعت صحت سب ٹھیک میں ٹھاک؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اٹس بین اے لانگ ٹائم، اس کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا، وی آر اوبلائزڈ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، بڑی عنایت، مجھے خوشی ہوئی ہے، کافی عرصے بعد میں آئی ہوں آپ کے چینل پہ، اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ چلے زبردست میم، اور میم سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میم کے ساتھ ہی، اور کویشچن سب سے پہلے اور سمپل سا میم، آپ نے بہت سارے پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، ایون ان پاکستان، یو بین ان امیریکا ایز ویل، آپ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے پولیٹیشین کام کیا۔ کوئک ورڈ، پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہم؟ کیا وہ ایک کلاسیکل پریزیڈنٹ تھے؟ آپ ایز اے پریزیڈنٹ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہم؟ I think Donald Trump was a bit of a buffoon. He was an unusual personality to serve as president. He
had not been actively involved in the political field. So he came in as a rank outsider. And he set his own style, but on the whole, I think his failure to secure a second term resulted from the indifference of women voters in the United States and of the African American community. Both the African American community as well as by and large women were adverse to Donald Trump. As a contrast, his successor is a man of great experience, Mr. Joe Biden. He's had long years in politics, served in several terms in the Senate, and so the contrast is there. Now, Donald Trump, as I said, he was a bit of a buffoon. He, in his unconventional manner, I think he took America into a partial isolation from the world. Correct. That's my impression. मैम that's very different impression सारा के सारा लेके ट्रम्प को थोड़ा सा हम इस डिबेट को आगे लेके चलते हैं. जमशेद सैफ, do you agree with मैम जो ये कह रही हैं? You have different perspective थोड़ा सा. In fact, I would like to carry on the talk जहाँ से इन्होंने छोड़ा है. वो इस तरह के अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के रोल को एनालाइज करते हैं तो जी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का रोल बड़ा ही एक प्रोएक्टिव किस्म का रोल रहा है इन द ग्लोबल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एरिना. नाउ दिस वाज इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट टाइम जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट was more involved within America rather than outside America. Because naturally 1945 के बाद अगर आप political discourse को देखते हैं जिस तरह से दुनिया में बदला हुआ है तो अमेरिका की जो एक relevance रही है दुनिया में, जो एक importance रही है, उसको आप negate नहीं कर सकते. तो for the first time एक ऐसे president थे जो कि internal institutional rift से बाहर नहीं निकले. और ये मिसाल आपको बड़ी कम मिलेगी कि पिछले 1992 के बाद इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अपनी सेकंड टेन्योर को सिक्योर नहीं किया. लेकिन एट द सेम टाइम जी इम्पॉर्टेंट बात समझने की यहाँ पे ये भी है कि दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जबकि प्रेसिडेंशियल रेस में एक रनर अप ने इतना बड़ा एक वोट बैंक फिर भी सिक्योर कर लिया. तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जी जहाँ तक आबदा हुसैन साहिबा ने फरमाया कि जी उन्होंने पार्शल आइसोलेशन में धकेल दिया है अमेरिका को, आई बिलीव उन्होंने पार्शल आइसोलेशन से भी आगे धकेल दिया है अमेरिका को. एंड नाउ इट इज़ द टेस्ट ऑफ जो बाइडन. ये जो बाइडन के लिए एक टेस्ट ऑफ नर्व्स है, एक टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल आप कह लें विल है, या एक टेस्ट ऑफ एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंटेलेक्ट है कि जो बाइडन अमेरिका के उस इमेज को किस तरह आलमी सतह पे रिस्टोर करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए ख़राब किया. तो मेरा तो एक ही ओपिनियन है, आगे देखें किस तरह फॉरेन रिलेशंस टर्न लेते हैं. दैट इज़ अप फॉर us all and the collective world wisdom to witness and to see. Yeah, definitely I agree with that. जो बाइडन के लिए तो बहुत टफ टाइम्स आ गए. विल डिस्कस जो बाइडन को डिटेल के अंदर. मैम हमने देखा बड़ा एक डिफरेंट तरीके से ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंसी को लेकर चले. उन्होंने मेडिकल केयर को कट्स लगाए जो एक नॉर्मली हम देखते हैं कि अमेरिका की बड़ी स्ट्रेंथ रही है उनकी मेडिकल केयर जो अपने वो सिटीजन्स को देते रहे. इसके साथ साथ उन्होंने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को ख़त्म किया, वो पेरिस अकॉर्ड से बाहर आ गए और उस पर बहुत ज़्यादा उनके साथ बहस वगैरह भी हुई. उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आड़े हाथों भी लिया कि आप क्यों निकल रहे हैं इन्वायरमेंट उससे. फिर हमने ये भी देखा कि टैक्स कट्स बहुत बड़े बड़े लगे वहाँ पे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन फेडरल रिजर्व जो थे या फेडरल जो उनकी बजट था वो डेफिसिट में जाना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स एंड एवरीथिंग. आप अमेरिका के अंदर रही हैं, आपने अमेरिका की कैबिनेट को, पॉलिटिक्स को और उनकी मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से करीब से देखा है. डू यू थिंक ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल गिमिक्स थे उनकी तरफ से या वाज दिस एक्चुअली इनकरेज्ड बाय द अमेरिकन्स? No, I don't think it was encouraged by the public at large. I think it was very much Donald Trump's own personal style. And he, to my way of thinking, reduced the prestige of the presidency. He made himself a figure of some amount of ridicule. And as I said earlier,
his interest in foreign relations was nominal. He was concerned with domestic issues. Being a businessman, he gave a big boost to American business through his tax cuts. But his performance in the social sectors, health, education, women's rights, there his performance was indifferent. What you see as a veteran politician, आप अगर पॉलिटिशियन के तौर पे भी देखती हैं, डिप्लोमेट को हम एक मिनट अगर छोड़ भी देते हैं, आपका पॉलिटिशियन जो अंदर का वो भी कहता है कि नहीं, जो ट्रम्प की पॉलिसीज थी, they were not good as a politician as well. I don't know what... Purely talking about politician, क्योंकि politicians तो हमने देखे जो वो इस तरह के steps लेते हैं जहाँ पे जो public opinion उनके साथ चले. देखिए, because Trump didn't come from the political world. Yes. So his reactions to most issues were non-political. He was a businessman. Correct. And he continued to have the businessman's perspective as opposed to the perspective of social sciences. He was a dedicated businessman. Very well put, ma'am. Again, थोड़ा सा सैफ आगे लेके चलते हैं चीज़ों को. हम देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर एक मैक्सिको के साथ इतनी ज़्यादा रिफ्ट बनी कि उन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा जी मैं वॉल यहाँ पे खड़ा कर दूंगा, और उसके लिए अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी फॉर द फर्स्ट टाइम इतने बड़े सारे रिकॉर्ड बने वैसे ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी में. वन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसका शट डाउन रहा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. फिर उसी बिल को लेके एक बिल फॉरवर्ड उसका एक और पार्ट आया जहाँ पे उन्होंने फैमिली जो माइग्रेशंस थी उनको कट ऑफ किया, और फिर इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर देखा जाए उधर से माइग्रेशंस को भी बंद किया. अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो स्टार्ट था विद मैक्सिकन वॉल ऑफ जो बनाई सारी की सारी सेपरेशन की मैक्सिको के बॉर्डर पे, डू यू थिंक दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जहाँ से अमेरिकन आइसोलेशन स्टार्ट हुई? देखें फराज साहब, इसको एनालाइज करने का जो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस मामले को एनालाइज करने का जो तरीका है वो तारीखी एतबार से. आपको यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क समझना पड़ेगा रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में. अगर आप इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ को देखें तो रिपब्लिकन्स की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है या उनका एक जो ग्राउंड वाटर रहा है या जो उनके शॉर्ट कॉलर्स रहे हैं वो ओवर टाइम वाइट सुप्रीमिस्ट्स थे. अब ये जो वाइट सुप्रीमेसी का आइडिया था, दिस कैन बी लिंक्ड टू मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अभी भी आपको और मुझे और हमारे मोज़ेस जितने भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं उनको ये पता होगा कि ये जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक आइडिया था, जो एक नोशन था, ये आइडिया ही वाइट सुप्रीमेसी पे था. तो डोनाल्ड ट्रंप जिस बुनियाद पे इलेक्शंस कंटेस्ट करने आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने उस मुद्दे की हिफाजत की है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ भूल गए थे. अगर आप डेमोग्राफिक चेंज इन अमेरिका को रियलाइज करेंगे तो अब अमेरिका में जो आबादी है दैट इज़ इन टर्निंग इन फेवर ऑफ अदर नेशनैलिटीज़ जो कि बाहर से इमिग्रेट करके यहाँ पे आए. तो बेसिकली जो वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट था दैट हैज़ बिन डीपली इन रूटेड within the agenda of the Republican Party and it's been long. And you think this is the reason कि उन्होंने वो वॉल वाली बात की, फैमिली की बात की, मुस्लिम स्टेट्स जो थी उधर से जो इमिग्रेशन थी उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया और ज़्यादा रोका. Do you think that is the reason? देखें, बात यह है एट द एंड ऑफ द डे कंटेस्टिंग इलेक्शंस विद इन अमेरिका जहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन स्लोगन्स. देखें, वहाँ पे सिर्फ आप नारेबाजी के थ्रू जो है वोट लेके प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यू कैन नॉट सेटिस्फाई द वोटर. डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेसिफिक टारगेट जो पिछले 3-4 साल में उन्होंने अचीव किया है वो था अपने वाइट सुप्रीमिस्ट वोटर को खुश करना और दूसरा अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसको खुश करना. अमेरिका का सोशल सेक्टर जो है, चाहे इट इज़ एजुकेशन, चाहे इट इज़ हेल्थ, इट हैज़ क्रिपल्ड इन द पास्ट 4-5 ईयर्स. अमेरिका का जो सर्विसेज सेक्टर है दैट हैज़ क्रिपल्ड एज वेल. डोनाल्ड ट्रंप का जो बेसिक आइडिया था वो 2 तरह के आइडियाज़ थे. एक था एथनिक अपलिफ्ट, जिसको मैं आपको पॉलिटिकल ज़बान में एथनोसेंट्रिसिज्म कहूँ, जिसके थ्रू उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी को बढ़ा चढ़ा कर एक फिनोमेना टू स्टे विद इन पावर
ایک پرزرو کیا اس فینومینا کا. اور دوسرا جو ان کا آئیڈیا تھا دیٹ واز اکنامک اپلفٹ آف دا مینوفیکچرنگ کلاس, اینڈ دا مینوفیکچرنگ کلاس از دی انڈسٹریل بزنس ایلیٹ کلاس, جو کہ شروع سے ہسٹورکلی پولیٹیکلی دے ہیو بین سپورٹرز آف دا ریپبلکنس. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کو پولیٹیکل فلاسفی آف ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی پریزیڈنٹ اپنی ذات کی بنیاد پہ گورنمنٹ نہیں کرتا امریکہ. It's the agenda, it's the political ideology. Yes, I agree with that. Ma'am, before going to break, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے. ہم نے دیکھا چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ایون کینیڈا جیسے بہت ایک بردرلی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے یو ایس کی, ان کے ساتھ بھی ٹرمپ نے جو ایک ٹریڈ ڈسبیلنسز تھے ان کو ختم کیا, ایک یونیلیٹرل اپروچ لی, اور فرسٹ ٹائم امریکہ کے اندر جو امریکن اپروچ تھی الائنسز کو لے کے چلنے کی, اس کو چینج کیا ٹرمپ نے. ڈو یو تھنک دیٹ لیڈ ٹو دا آئسولیشن؟ اور اس کے اندر کتنا زیادہ, ہاؤ مچ فیول, وہ کتنا زیادہ فائر کو زیادہ اسے بھڑکایا اس چیز کو؟ دیکھیے, آئسولیشن از دا کریکٹ ورڈ ٹو یوز ایز فار ایز ڈونلڈ ٹرمپ واز کنسرنڈ. اس کو امریکہ کا جو ایک بین الاقوامی کردار ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ امریکہ کو اندرون معاملات میں الجھتا رہا, اور چین کے ساتھ مثلاً اس نے ایک سرد مہری اختیار کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چین کی امریکہ میں بہت بڑی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے, اور یہ امریکہ کے مفاد میں ہو ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپ ود چائنا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایران کے ساتھ بھی تلخ رویہ رکھا اور شبہ کرتا رہا کہ ایٹمی ہتھیار وہ بنا رہے ہیں. تو ایران کو جو کافی عرصہ سے جب سے وہاں انقلاب آیا, ان کو انتظار رہتی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ایران کو برداشت کریں, اس کے نئے انداز کو, اور اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ کریں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, we were considered to be America's, once upon a time, America's most allied ally. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے, خاص طور پہ جب افغانستان کی سچویشن وائنڈ ڈاؤن کرنے لگی فرام دی امریکن پرسپیکٹو, تو امریکہ نے پاکستان کو اسسٹنس بھی ختم کر دیا, صرف ریڈیوس نہیں کیا, ختم کر دیا. بالکل. اور اس نے ایک دفعہ گزرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن بنیادی طور پہ اس کا جھکاؤ زیادہ ہندوستان کی جانب تھا, اور ہندوستان کے ساتھ اس کا جو دورہ تھا 5 دن کا, بڑا کامیاب دورہ تھا. احمد آباد میں انہوں نے کیا, ابھی وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس دس, یہ ہم واپس آ کے میم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کریں دا ہندو کی جو رپورٹ تھی بہت بڑا, وہ کہتے ہیں پاکستان کی طرف زیادہ ٹلٹ تھا ٹرمپ کا. تو ول ڈسکس دس تھوڑا سا آگے چل کے پروگرام میں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم عابدہ حسین صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی کے اندر, آفس کے اندر جو ان کی وے آف کنڈکٹنگ ورک, سوشل میڈیا کا سہارا لینا اپنی آڈینس کو, ہاؤ ڈز شی سی دیٹ, وہ کس طرح دیکھتی ہیں ایک پریزیڈنٹ کو اس طرح کام کرتے ہوئے, اینڈ واٹ از ہر ٹیک آن دس, کیونکہ عابدہ حسین صاحبہ نے تو بہت سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, تو ڈز شی ایگری ود دیٹ اسٹائل آف ورکنگ ناؤ, اب یہ نیا طریقہ ہے یا واٹ از ہر ٹیک؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی اور ان کا وے آف کنڈکٹ. اچھا میم, کہا یہ جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ جب آفس میں بھی کنڈکٹ کرتے تھے کام, ہی یوز ٹو اسٹارٹ ہز ڈے لیٹ, 11 بجے آتے تھے, ہی یوز ٹو گو بیک ایٹ 6. پھر جو بریفس ہوتی تھی روزانہ کی وہ خود پڑھتے نہیں تھے, ان کو کوئی سناتا تھا پڑھ کے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ہی واز ویری اتھارٹیٹیو وین اٹ کیم ٹو پکنگ پیپل, یا ان سے اگر کوئی ڈس ایگری کرتا تھا تو وہ اس کو اکثر ہم نے دیکھا ڈسمسل. سو دیر از اے لانگ لسٹ آف جو انہوں نے آفس ہولڈرس کو نکالا بیچ میں سے,
اور ڈسمس کیا بیکاز آف دا ریزن کہ وہ ٹرمپ کی جو فلاسفی تھی یا جو وے آف کنڈکٹنگ ورک تھا اس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے. آپ نے بہت سارے پریزیڈنٹس کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے ان کے آفیسز میں. ڈو یو تھنک دس از ہاؤ پریزیڈنٹس ورک کہ یہ کچھ ڈفرینٹ اسٹائل تھا؟ نہیں, ان کا اسٹائل منفرد تھا, ان کا اسٹائل منفرد تھا. ان سے پہلے جو تھے براک اوباما, بالکل, he was unusual insofar as he was the first African American president. Then, although he himself was a Christian, he was brought up by his nana nani, لیکن باپ اس کا بہرحال مسلمان تھا. اس کو براک اوباما کو امریکہ کے بین الاقوامی رول پہ بڑا ناز تھا, اور اس نے کوشش کی ہر ممکن ریاست سے تعلقات اچھے قائم کرنے. بالکل. سو اس سے پہلے بل کلنٹن آپ کو پتہ ہے گلوبل پرسنالٹی اور ویری پرو ایکٹیو, انٹرنلی گڈ فار ہز کنٹری, امپرووڈ دی اکانومی کنسیڈریبلی. تو اسی طرح سے یہ جو ان کے صدور آتے رہے ہیں, they've been effective as global, in a global sense, as world leader. Yes. They've been effective. But during Trump's time, because his policy was quasi indifferent, so the situation for the United States externally did not in any way improve. It deteriorated basically. And you think the whole way of conducting the work, late hours میں آنا, جلدی جانا, briefs کو پڑھنا نہیں خود سے غور سے سننا, do you agree with this style of working? آپ تو خود بھی کافی زیادہ high levels پہ کام کرتے ہیں. یہ اسٹائل جو تھا, this was unconventional. His predecessors, several of his predecessors, they were very meticulous. وہ نہ صرف بریف پڑھتے تھے بلکہ اس پہ عمل کروانے کی پوری کوشش کرتے تھے, اور ان کو امریکہ کے بین الاقوامی کردار پہ بڑا ناز تھا. بالکل. ان کا ایسا نہیں ہے, ان کو انٹرنلی ڈومیسٹکلی زیادہ انوالوڈ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو ٹیکس کٹس کیے ہیں اس نے امریکہ کی اکانومی کو ویگن کیا ہے, کھوکھلا کر دیا. آئی ایگری ود دیٹ. اب تھوڑا سا سیف اب آپ سے بات کرتے ہیں اسی کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے, آپ سوشل میڈیا ینگ ہیں, سوشل میڈیا کا زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ جو ٹویٹ فیس بک اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس کو یوز کر کے اپنی آڈینس کو کریٹ کرنا, میڈیا کے ساتھ ایک ہیڈ آن جانا, ایون انہوں نے ایک بہت ان کا تاریخی جملہ بھی ہے CNN کو دیکھتے ہوئے کہ یو آر آل بنچ آف لائرز. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ ایز اے پریزیڈنٹ؟ ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہیڈ آن لے رہا ہے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے پلیٹ فارم کے طور پہ, اینڈ دین ہز ہول اسٹائل آف ورکنگ, وہ کہتے ہیں 60% آف ہز ٹائم اسپینٹ ان 2019 واز لیجر ٹائم. وہ ایگزیکٹو ٹائم انہوں نے نام دیا اس کا, وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ 60% آف دا ٹائم ان ہز آفس واز لیجر ٹائم, جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے ون آف ہز اسٹافز. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ فراز صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میڈیا آج کل کے جو پولیٹیکل اسپیکٹرمز ہیں ان میں اٹ از اے وائٹل پلر آف دا اسٹیٹ, اٹ از اے وائٹل سوشل انسٹیٹیوشن. اگر میڈیا کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کی ریلیشن شپ خراب ہو تو میڈیا نہیں کولیپس کرتا, وہ پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے لحاظ میں کافی اسمارٹ رہے, کیونکہ کنونشنل میڈیا میں جو ایک نیوز میڈیا تھا امریکہ میں, وہاں ان کی اپوزیشن بہت زیادہ تھی, اور اپوزیشن صرف ان کی پولیٹیکل فرنٹ پہ نہیں تھی, یعنی سیاسی میدان میں صرف اپوزیشن نہیں تھی, ان کی بزنس فرنٹ پہ بھی اپوزیشن تھی کافی سارے میڈیا گروپس کے ساتھ. تو ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول کیٹلائز کر سکتے ہیں ان فیور آف ہز ایجنڈا. So you think that was smart of him? دیکھیں
Qadran, that was smart in the first 2 years. In the first 2 years when it was all talk and very less walk, तब तक तो वो स्मार्ट था. लेकिन आफ्टर 2 years जब अमेरिकन पब्लिक का जो मीडियन वोटर था, ये जो टिपिकल अमेरिकन मिडिल क्लास है, जब वो क्रिपल होना शुरू हुई, तो उनको ये समझ आई कि इट्स टाइम टू थिंक बियॉन्ड द नैरेटिव्स ऑफ सोशल मीडिया. सो देयरफॉर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक रिलेशनशिप रही है मीडिया के साथ, वो फ्रेजाइल नहीं, वो रादे शेकी थी. और इस रिलेशनशिप को अगर वो अपने आखिरी साल में भी करेक्ट कर जाते और कोविड पैंडेमिक उनको ना लेके जाता, तो ही माइट हैव सिक्योर्ड द सेकंड टर्म. लेकिन मीडिया की इंपॉर्टेंस को ट्रंप साहब भूल गए थे, इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी नुकसान खाया. मैम, क्विक वर्ड, डू यू थिंक इट वाज कोविड, द क्रिपलिंग इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोविड और BLM मूवमेंट, क्या आपको लगता है ये 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ट्रंप साहब को सेकंड टर्म सिक्योर ना करने पे, या आपको लगता है ये पूरे 4 साल का ही खमियाजा है जो उन्होंने भुगता है? अब बुनियादी तौर पे तो 4 साल का खमियाजा भुगता है, लेकिन इस कोविड के हवाले से वो कोई मौसर किरदार नहीं अदा कर सके. लखों खा अमेरिकन अपनी जान बहक हो गए और वैक्सीन डेवलप करने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कामयाबी भी हासिल ना की. तो मैं समझती हूँ कि उनका जो दौरे इक़्तिदार है उसका ना रिपीट होने के यही बेशतर वजूहात हैं कि इस पे कोरोना पे काबू नहीं पा सका और अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको अपलिफ्ट नहीं कर सका. एंड द BLM मूवमेंट एज वेल, जो ब्लैक लाइव्स मैटर है, तो कैटलिस्ट अप्रोच बनी है, कोई कैटलिस्ट के तौर पे काम किया. मैम, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ट्रंप की और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, एंड देन विल मूव टू जो बाइडन एज वेल. हमने देखा कि ट्रंप साहब के दौरे हुकूमत में इन इनिशियल ईयर्स उन्होंने शायद पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. देन देयर वाज एन आइस ब्रेकर जहाँ पे PM साहब ने विज़िट किया, वहाँ पे उन्होंने उनके साथ मुलाकात की, एंड देन ट्रंप ने बार बार कहा मिस्टर खान इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स. वो एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ. और फिर हमने ये भी देखा कि अहमदाबाद के अंदर जो नमस्ते ट्रंप की एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें भी ट्रंप ने इंडिया के अंदर दारुल हुकूमत में उनके अहमदाबाद में खड़े होकर कहा कि वी हैव गुड रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ अपने नाज़रीन को दिखाते जाएँ एक वीडियो पहले जो अहमदाबाद में थी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ताल्लुकात थे. तो ये वीडियो काइंडली देखें ज़रा. My administration is working in a very positive way with Pakistan. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. अहमदाबाद के अंदर मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा कराया, नमस्ते ट्रंप. हमने देखा उन्होंने अरबों रुपए लगाए अहमदाबाद को साफ़ करने में, फूल लगाए. ट्रंप साहब जाते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और हम उस दोस्ती की वजह से और अच्छे काम की वजह से पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी डीलिंग्स हो रही हैं. हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, टुवर्ड्स द एंड ये शायद उसके रिमार्क्स हुए हों, लेकिन उसके जो दौरे इक़्तिदार का आगाज़ था उसमें तो उसने पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की और पाकिस्तान से इज्तनाब करने की कोशिश की. अलबत्ता क्योंकि उसको बार बार ग़ालिबन ये कहा गया कि पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान में अमन कायम करवाने के लिए मौसर साबित हो सकता है, तो फिर उसने पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत इनकरेज करने की कोशिश की. जब इमरान खान गए वहाँ अमेरिका, तो मेलानिया ट्रंप और इसकी बेटी जो थी जैरेड कुशनर की बीवी, उसने इमरान खान के ऑटोग्राफ्स मांगी. So they saw him as a sort of romantic figure. लेकिन पाकिस्तान को उसने कहा जब वो आया इक़्तिदार में कि अमेरिका ने $3 अरब दिया है इमदाद में और पाकिस्तान ने उसके मुआवजे में कुछ नहीं किया. हमने एहतजाज किया कि देखिए हमने आपकी भरपूर मदद की कि रूसी
فوجوں کا انخلا ہو جائے افغانستان سے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مدد نہیں کی. بہرحال اس سے پاکستان کو جو بھی امداد آ رہی تھی وہ بالکل ختم کر دی. بالکل. تو پاکستان کا جو ایک امریکہ کی جانب بہت زیادہ جھکاؤ ہوتا تھا وہ ہٹ گیا. ہماری توجہ زیادہ چین کی جانب چلی گئی, روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی جانب چلی گئی, اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ ایک لو پروفائل میں چلے گئے. لیکن ریسنٹلی تھنگس ہیو بین گڈ ناؤ. دس از واٹ آئی ہیو آبزروڈ, یا ہم دیکھ رہا تھا کہ ریسنٹلی اب جو ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از فائنلی, امریکن ایڈمنسٹریشن از فائنلی انڈرسٹوڈ کہ پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے when it comes to افغانستان. وہ افغانستان کی وجہ سے. یس, اینڈ امپورٹنس اگین ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی کچھ اسی طرح سے رہے ہیں. ہاں, لیکن بیونڈ افغانستان یس, اس پرزم سے ہی دیکھا جاتا ہے پاکستان کو. سیف لاسٹلی بالکل پھر ہم جو بائیڈن پہ چلتے ہیں, کیپٹل پہ ہوا وہاں پہ امریکہ کے اندر. یس, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہی از دا اونلی پریزیڈنٹ جو 2 دفعہ امپیچ ہوئے. دس ہول بیہیویئر جو ایک آیا امریکنس کی طرف سے, بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر یور سیلف, آپ دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ اور آپ کی پبلک گیدرنگز میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے انٹریکشن چلتا ہے, اور آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں ڈائلاگ وغیرہ پہ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں فراز صاحب, بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو کنسیپچلائزیشن رہی ہے شروع سے, and the very fundamental articles embedded in their constitution, they guarantee freedom of liberties, freedom of religion, freedom of speech, etc etc etc. Yes. اب بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ کا بنیادی کام ان پریزیڈینشل سسٹم آف ڈیموکریسی اپنے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوتا ہے, اپنے پرسنل نیریٹو کا یا اپنے پرسنل بائس کا دفاع نہیں ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انفارچونیٹلی جی پہلے 2 سال بھول گئے تھے کہ ناؤ ہی ہیز بین الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. وہ اب ٹرمپ کوآپریشن کے پریزیڈنٹ نہیں تھے بالکل. اور یہ آپ اس میں فیل کریں گے کہ جو ان کا طرز حکمرانی تھا, جو ان کا اسٹائل آف لیڈرشپ تھا, دیٹ واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹلس آف اتھارٹیرینزم. تو اتھارٹیرینزم کے تھرو انہوں نے اپنا کام اوور ٹائم خراب کیا. اور یقیناً یہ بات ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی جو حالات تھے, مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ ریئلائز نہیں کیا دیٹ اے ہیوج چنک آف دا ماڈرن امیریکنز رائٹ ناؤ, پروگریسو امیریکنز, وہ امیریکنز جو کہ امیریکن اکنامک سسٹم کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ آر پیپل فرام ساؤتھ ایشیا, اسپیشلی پیپل فرام پاکستان اینڈ ایکسیٹرا. تو میرا تو نظریہ یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن جو ہیں وہ مسلمز ان امریکہ کا جو ایک سٹینس آف ٹرمپ تھا اس کو ریوائنڈ کر پائیں. اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کیا ہے, 90 days پلان جو انہوں نے دیا ہے. ناظرین, ہم بریک پہ سے واپس آئیں گے اور اب ہم ڈسکس کریں گے جو بائیڈن ہیں کون, کیا کیا کی پوزیشنز کرتے رہے ہیں, یہ کہاں انہوں نے کام کیا ہے, اور پاکستان کے لیے اب کیا ہے آگے فیوچر میں جو بائیڈن کے پاس. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان, اور بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹس امریکہ کے اندر, ان کا پریزیڈنشل الیکشن ہوا, آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو تھا دور حکومت اختتام, اور اب جو بائیڈن کا جو سورج ہے وہاں پہ طلوع ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں اب جو بائیڈن صاحب ہیں کون, تھوڑا سا ہم آپ کو بریفلی بتاتے جائیں. تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں یہ بڑے ویٹرن پولیٹیشین ہیں, اور انہوں نے اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی کام کیا ہے. اور اگر ہم بات کریں جو بائیڈن صاحب کی اور پاکستان کی بات کی جائے, ان کی پالیسیز کی بات کی جائے, تو کیری لوگر بل جس کو پاکستان کے لیے ریلیف سمجھا جاتا تھا یا ایک فرینڈلی بل سمجھا جاتا تھا, جو بائیڈن کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کی جب بات کی جائے افغانستان کو لے کے, تو ایک ان کا بڑا مشہور ایک سٹیٹمنٹ تھی جو بائیڈن صاحب کی, اور وہ کیا تھی سٹیٹمنٹ؟ وہ تھی جی کہ اسلام آباد از 50 times more important for us than Kabul. Though this is history, یہ پہلے کی بات ہے, لیکن it shows his point of view جو وہ اسلام آباد کو امپورٹنس دیتے ہیں as compared to the Trump administration, that is slightly more. اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کے ساتھ کیملا ہیرس جو ہیں وہ فرسٹ امریکن فیمیل پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہیں, اور ان کی بھی ایک بہت زیادہ سکسیس سٹوری ہے. اور ہم اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب
جو اب دور حکومت میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, پاکستان کے لیے کیا ان کے پاس بیگز میں, اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کیا نہ کریں. میم سب سے پہلے یو ہیو بین یور سیلف اے وومن ان پاور. آپ نے دیکھا کاملا ہیرس فرسٹ امریکن وائس پریزیڈنٹ, اور وہ بھی شی از دا بلیک امریکن جو آ رہی ہیں. ہم نارملی دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک وائٹ سپریمیسی کی جیسے بات کی جو سیف جمشید صاحب نے بھی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہر الیکشنز, یا ان کو الیکٹ کرتے ہوئے آپ کس طرح فیل کرتی ہیں؟ I think it's a great triumph for American women and for women of the world. مجھے جو دلچسپی ہے کاملا ہیرس میں وہ یہ کہ انہوں نے کشمیریوں پہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو بڑے بھرپور الفاظ میں کنڈیم کیا. یس. اور اس نے نریندرا مودی کی قیادت پہ اعتراض کیا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے. جو بائیڈن ایک تو بڑے میچور آدمی ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, متعدد بار سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, ان کو اس میچورٹی میں انہوں نے پاکستانی امریکن ایک لیا ہے اپنی ٹیم میں. 2 میم. 2 لیے. اب 2 ہو گئے. ہاں اب 2 ہو گئے. پہلے ایک لیا, اب پہلے ایک تھا اور اب ریسنٹلی انہوں نے ایک اور لیا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر لیا. تو وہ اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہوں گے. ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ہی از اے ینگ مین, اور وہ میرے بیٹے کا کلاس میٹ تھا ییل یونیورسٹی میں. اچھا, دیٹس گڈ. تو عابد امام بڑا ایکسائٹڈ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ پہ, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایسوسیشن پاکستان کے ساتھ ایسی رہی ہے کہ یو ایس پاکستان تعلقات جو تھوڑا سا سرد مہری کا ایک لحاظ سے شکار ہو گئے تھے اس کو ایڈریس کیا جائے گا, اور یو ایس پاکستان ریلیشنز امپروو کریں گے. So we expect a good and زبردست قسم کا رول فرام آپ کے صاحبزادے کی طرف سے بھی. ایک دفعہ ہم پھر آپ کو ان ایکشن دیکھیں گے, اس کا مطلب ہے انشاءاللہ. اب سیف, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں ہی از شوئنگ اے لاٹ آف ریسٹرین, کافی زیادہ ہم کہتے ہیں ایک نروز پہ کنٹرول, جس طرح کیپٹل ہل پہ ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے بالکل بلاکیڈ بنا کے رکھا, ان کو آنے نہیں دیا پریزیڈنٹ الیکٹ کو, اور گاہے بگاہے ہم نے دیکھا ٹویٹر کے تھرو ان کے اوپر حملے بھی, اور ہی ٹرائیڈ ایوری تھنگ کہ کسی طرح چینج کیا جائے الیکشن کے رزلٹس کو. ایز اے پرسن ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہم, اتنی زیادہ اسٹرانگ نروز, اپنے سپورٹرز کو قابو کر کے رکھنا, اور پھر ایز اے پرسن کے ساتھ ساتھ ڈو یو تھنک ہی وڈ پروو ٹو بی این آئرن مین جب بیٹھیں گے اس چیئر پہ جا کے اور سب چیزوں کو ہینڈل کرنا؟ جی سرٹنلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ چاہے آپ اس کو مین آف نروس کہیں, میں تو اس کو کہتا ہوں پولیٹیکلی میچور مین, پولیٹیکلی ساؤنڈ مین. دیکھیں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کی جو پولیٹیکل ٹریجیکٹری تھی اس کے ایسنس میں ہی ایک ایولیوشنری پولیٹکس تھی, چاہے ان کا کیریئر ود ہز پارٹی تھا, چاہے ان کی پارٹی پروگریشن تھی, یا جس طرح سے وہ وائس پریزیڈنٹ بنے, اور ایون وائل بینگ دا وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بڑا ہی ایک فکسڈ انداز سے وہی رول ادا کیا, ایک سیریمونیل رول جو کہ ہسٹوریکلی ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ کرتا ہے. بالکل. تو اس دفعہ وہ پولیٹیکل میچورٹی کا اختیار کر رہے ہیں, لائک ہی ہیز آلویز ڈن, مور دین اینی تھنگ ایلس. اب فرق یہ ہے ان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کہ جو بائیڈن is a person who sees beyond certain narratives. وہ تنگ نظری سے ہٹ کر دیکھتے ہیں, وہ فیوچر کو فوسی کرتے ہیں, اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی انٹرنل امریکن جو ڈومیسٹک سچویشن ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ امریکن فارن پالیسی ہے. امریکن فارن پالیسی کو اینالائز کرنا, اس کو ایک ری وائنڈ کرنا, اس کو ریورس کرنا, جو نیگیٹو امپیکٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں
ان کو ابھی ایڈریس کرنا جو بائیڈن کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو And آئی you've تھنک seen جو his- بائیڈن از بزی ان ہز پولیٹیکل ہوم ورک رائٹ He ناؤ. has a plan, کیونکہ ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جو انہوں نے اپنا فرسٹ 100 days کا پلان دیا اس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا ہے جو وہ ایک امیگریشن مسلم ملکوں میں سے ممالک سے لگائی گئی تھی بینس وغیرہ اس کو ریورٹ کیا جائے گا, اور کافی ساری چیزیں انہوں نے جو ٹرمپ صاحب نے ایک ہارش سٹانس لیا تھا مسلمانوں کو لے کے اس کو انہوں نے کہا رول بیک کر دیا جائے گا. اس کو آئی ایگری ود دیٹ, یس ہی ہیز اے پلان. میم تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے کے چلتے جو بائیڈن صاحب کو ہم نے دیکھا ہی ہیز بین کنسیڈرڈ ون آف دا فرینڈز آف پاکستان ان اے وے کہ کیری لوگر بل انہوں نے ہی واز دا برین بیہائنڈ اٹ. پھر اس کے بعد جب وہ پاور میں تھے, جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام آباد از 50 times more important, اور اس کے علاوہ ہی ہیز آلویز بین ٹیکن ایز سم ون ہو انڈرسٹینڈس پاکستان. ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو پاکستان حکومت ہے, موئد صاحب نے بھی جو پی ایم کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس چیز کو ریلائز کر لیا, یا اب جو ہماری اسٹریٹجی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل جو ہماری امپورٹنس ہے, اسٹریٹجک امپورٹنس, اس کے بجائے پاکستان از مور فوکسڈ آن اکنامک امپورٹنس یا اکنامک ریوائول ریلیشن شپس کو لے کے. اس میں ہم نے دیکھا جب پی ایم صاحب بھی گئے, ٹرمپ سے ملاقات کی, انہوں نے اکنامک ریلیشن شپ کی بات کی, ایڈ کی, اور وہ جو ہم ایک اسٹریٹجک پوزیشن کو لے کے ہمیشہ نیگوشیٹ کرتے تھے اس حساب میں بات نہیں کرے. ڈو یو تھنک جو بائیڈن اینڈ دس نیو اسٹانس آف پاکستانی گورنمنٹ کہ ہم اکنامک اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں, ہم اکنامک پوزیشننگ چاہ رہے ہیں, دس ول ہیلپ دس ریلیشن شپ گو فردر؟ دیکھیے, جو بائیڈن از اے مین ہو نوز پاکستان. Yes, he's visited Pakistan many times. Yeah, and so our emphasis on economy and on seeking to improve our economy is something that he should be sympathetic to. بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بائیڈن کے دور اقتدار میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, کبھی امکان ہے کہ ایسا ہوگا, اور جو پاکستان کے امریکہ تعلقات کی ایک سرد مہری سی آ گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو میری رائے کے مطابق ایک تو پھر یہ ہے کہ چونکہ ہمارا چین کے ساتھ قرب ہے, جو بائیڈن یقیناً کوشش کرے گا کہ چین کے ساتھ تعلقات جو امریکہ کے ایک طرح سے کولڈ وار کی حیثیت میں پہنچ گئے تھے وہ ختم ہو, اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ امریکہ کی کورڈیل ہو. پھر میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ کے تعلقات جتنے تلخ ہو گئے ہیں اس تلخی میں کمی لائی جائے. سو بائیڈن سے امیدیں وابستہ ہیں, اور آئی تھنک وی شوڈ وش ہم ویل. جی میم, بہت امپورٹنٹ کویشچن. ہم نے دیکھا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے چائنا کو اپنا جو بلیم تھا وہ چائنا پہ پاس کرنے کی کوشش کی سارا کے سارا, جو ان کی اپنی فیلیئرز تھے, اور ایک دے ہارن لاکڈ ود چائنا, اور پھر ایک وہ کولڈ وار سٹارٹ ہوئی, ٹریڈ امبارگوز لگ گئے, کافی کچھ ہوا. اگر ہم تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں تو رچرڈ نکسن جو تھے ان کا جو بیجنگ کا دورہ تھا وہ پاکستان نے سیکیور کیا تھا. پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول اوور دیئر کہ وہ میک شور کہ رچرڈ نکسن صاحب جو تھے, پریزیڈنٹ جو تھے نکسن, وہ جائیں بیجنگ, اور ایک امریکہ اور چائنا کے اچھے تعلقات دوبارہ سے بنے. ڈو یو تھنک اگین 1970s کی طرح پاکستان اب پھر چائنا, بیجنگ اینڈ واشنگٹن کے درمیان ایز اے برج رول کرے گا؟ کوشش تو ہماری ہوگی, کوشش ہوگی. یہ البتہ یہ ہے کہ وہ براہ راست اب چین کے ساتھ ان کے تعلقات تو رہے ہیں. ہنری کسنجر یہیں سے بیجنگ پہلی مرتبہ گیا تھا to break the ice between China and the United States. برج کا رول پتہ نہیں ہمارا بن پائے گا یا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے ہمیں اس سے تقویت حاصل ہوگی.
اینڈ ڈو یو تھنک افغانستان کو لے کے تھنگز ول ناؤ بی ان اے گڈ پازیٹیو مینر, چیزیں وہاں پہ پیس کی طرف جائیں گی اور جو بائیڈن اس کو اور اسپیڈ اپ کریں گے چیزوں کو؟ کوشش تو کریں گے. دیکھیے وہ امریکہ کی فوج کا انخلا تو سبھی امریکہ چاہ رہا ہے, سو کوشش ان کی ہوگی کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور طالبان اور جو ان کی حکومت ہے ان کا کوئی ورکبل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکے. ڈیفینیٹلی. سیف, لاسٹ ورڈ ود یو. جو بائیڈن کو لے کے آر یو پازیٹیو؟ کچھ پاکستان اچھا دیکھے گا چیزیں نیکسٹ 4 years, یا ہم وہی دیکھیں گے پالیسی میکنگ اسی طرح سے چل رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں تو فراز صاحب ایز اے پرسن بھی آئی ایم ویری پازیٹیو فرام مائی ویری باٹم آف مائی ہارٹ. دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. جو ایک پولیٹیکل میچورٹی کا ڈسپلے جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین میں کیا, چاہے آپ پریزیڈینشیل کیمپین کو اینالائز کریں اور پریزیڈینشیل ڈبیٹ کو بھی دیکھیں, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل دیکھیں, جو بائیڈن کا سٹائل دیکھیں, ایون پوسٹ الیکشن, اس سے پوسٹ الیکشنز بھی جو ان کا پولیٹیکل ایک میچورٹی سامنے آئی ہے, اور اپوزٹ اینڈ پہ پولیٹیکل اممیچورٹی نظر آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, جو کہ ان کی پوری پارٹی کو نقصان دے رہی. تو ان فیکٹ میں تو آپٹیمسٹکلی جو پولیٹیکل اسپیکٹرم میں اکنامک, پولیٹیکل اور فارن ریلیشنس کو اینالائز کر رہا ہوں, اسٹڈی کر رہا ہوں فار پاکستان ایز ویل, بیکاز امریکہ کے لیے بھی اٹ از ایکولی نیسسری ٹو ونس اگین مینٹین دیٹ ایکولیبرم جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خراب کیا ان فیور آف انڈیا. ان کے لیے اس ایکولیبرم کو دوبارہ ریسٹور کرنا بہت ضروری ہے اگر تو کشمیر کی کوئی بات ہونی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی امریکہ کے لیے اگر اخوان اینڈ گیم کا کوئی فائنل آؤٹ کم نکلنا ہے. So you're optimistic even for Pakistani government, Pakistani youth, Pakistani business community, for everyone in Pakistan? More than anything else, Faraz Saab, I'm optimistic for the Muslim community who's living in America right now. Inshallah, hopefully. Ma'am, last word, you are very active اور آپ بڑا important role play کر رہی ہیں CEC membership میں بھی, وہاں پہ آپ important member بھی ہیں. آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے فورن افیئرس کو لے کے. جو بائیڈن صاحب باغ دوڑ سنبھالنے لگے ہیں, ایڈمنسٹریشن کا انہوں نے اپنے اعلان بھی کر دیا ہے, ڈو یو تھنک ہماری کیا پریپ ہونی چاہیے, کوئک ورڈ آن دیٹ, کہ ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں اور گورنمنٹ پاکستان اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے, وی شوڈ گیٹ دا میکسیمم آؤٹ آف ہم؟ جی, آئی تھنک وی شوڈ سرٹنلی میک این ایفرٹ. وی شوڈ سیک ٹو انوائٹ President Biden, if he can't come, the Vice President, to visit us and to address the imbalance between US-India relations and US-Pakistan relations, to make the relationship with this South Asian region more balanced. That should be our effort. تھینکس الاٹ میم, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ ناظرین, محترمہ عابدہ حسین صاحبہ جو ہیں کافی عرصے سے میڈیا سے دور بھی رہیں اور اب بہت زیادہ شوز وغیرہ کا پارٹ نہیں بنتی, لیکن یہ ان کی ہمارے سے محبت تھی کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے آ کے اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ, کیونکہ میم عابدہ حسین صاحبہ سے زیادہ بہتر امریکہ پاکستان ریلیشن شپ کو کوئی نہیں سمجھتا, نہ کوئی جانتا ہے, اور اسی لیے پورے کے پورے انالیسز میں شی اسپوک ہر ہارٹ آؤٹ اور بڑا زبردست ایک انالیسز دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کیسے تھے اور اب آگے جو بائیڈن صاحب کا کیسا دور حکومت رہے گا اور پاکستان کے لیے کیا ہوگا. تھینک یو میم اگین, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ, مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں. اور میم آپ کو دیکھ کے اپنے بیچ میں اور آپ کی صحت کا دریافت کر کے ہم سب کو بہت زیادہ اچھا لگا, اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہم بلاتے رہیں گے اور آپ ہمیں اسی طرح محبت اور شفقت سے نوازتی رہیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سیف اگین جوائننگ, اور آپ نے اگین ایک بڑا ینگ اور اچھا پرسپیکٹیو دیا. اٹس آلویز اے پلیزر جی, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو مجھے عابدہ حسین صاحبہ سے سیکھنے کو ملا ہے وہ زندگی میں بڑا کم سیکھنے کو ملا ہے. نہیں, اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس فار می ایز ویل, اینڈ آئی ہوپ ہماری آڈینس کے لیے بھی ہوگا. ناظرین, آج جو بائیڈن صاحب نے حلف اٹھا لیا ہوگا پاکستان کے ٹائم کے مطابق, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ آ کے وہ سارے کریکٹیو میجرز لیں اور پاکستان اور امریکہ کی جو ایک دوستی ہمیشہ سے رہی ہے ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر, اور جو امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کرتا رہا امریکن سیکیورٹی کے لیے, امریکن پیپل ان کے لوگوں کے لیے, وہ ایک دفعہ دوبارہ
اس کی امپورٹنس کو سمجھے گی آپ کی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن. اس کے علاوہ جو 2 پاکستانی جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے چوز کیے ہیں, وی ہوپ اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک کہ آپ پاکستان کے جو محاذ ہے, جو پاکستان کا مقدمہ ہے, وہاں پہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے جو بائیڈن صاحب کے سامنے, اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے, سیدہ عابدہ حسین صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ دے دا پاکستانی, وہ عابدہ حسین صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے کلاس فیلو ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. تو وی ایکسپیکٹ کہ میم وڈ بی سین اگین ان ایکشن. ہمیں تو بہت اچھا لگے گا کہ دوبارہ سے ایک امریکہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایکٹیو اور پرومیننٹ رول کریں. ناظرین دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.